تاریخ کی گہرائی میں جائیں اور تحریک کے پنوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک بہت ہی بڑا نام حضرت عبداللہ بن زید کا گزرا ہے۔ یہ وہ عاشق رسول تھے جنہوں نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ الفاظوں کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نکاح نہیں کیا، ہاں وہ مسلمان ہو کر مرا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح حوروں کے ساتھ فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ الفاظ پڑھے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات کا عرصہ گزر گیا مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ اگلا دن پھر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، مجھے اس عورت کو دکھا دے جس کے ساتھ میرا نکاح جنت میں ہوگا۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں بصرہ کی ایک رہنے والی بہت ہی خوبصورت عورت جس کا نام میمونہ بن ولید تھا، جس کا چہرہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اور حکم ہوا کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ جا پہنچے۔ لوگوں نے آپ کا خوب استقبال کیا کیونکہ اس وقت آپ کا اللہ کے نیک بندوں میں بہت نام ہوتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں فلاں نامی محمودہ بن ولید سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ پاگل اور نادان عورت ہے، اس سے آپ مل کر کیا کریں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اتنی نادان عورت ہے، اگر کوئی شخص روتا ہو تو وہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، فری میں لوگوں کا کام کرنے لگتی ہے اور وہ ہر وقت لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس وقت مجھے کہاں ملے گی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، وہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئی ہے، وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں اس کے پیچھے جا پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ جنگل بہت خطرناک ہے، یہاں طرح طرح کے جنگلی جانور ہیں، وہ تھوڑی ہی دیر تک لوٹ آئے گی، آپ کا اس کا یہیں انتظار کیجئے۔ مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں جا پہنچے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب ہی منظر تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی میمونہ بن ولید ہے، مگر آپ ایک چیز سے حیران تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاگل اور نادان ہے اور یہ فری میں لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، مگر یہ اتنا گنجان جنگل ہے، یہاں جنگلی جانور ہے، اس کی بکریاں کہاں ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر جیسے ہی بکریوں کے اوپر گئی تو آپ خدا کی قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگے۔ ایک عجیب ہی منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ شیر بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری دور چلی جاتی ہے تو شیر اس کو پکڑ کر قریب لاتا ہے، مگر اس کو اپنی حبس کا نشانہ نہیں بناتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوچنے لگے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے بکریاں چرانے کا۔ یہاں میمونہ بن ولید آ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں اور نفل ادا کرتی ہیں۔ جیسے ہی میمونہ بن ولید نماز سے فارغ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، عبداللہ بن زید، خدا نے ہماری اور تمہارے نکاح کا وعدہ جنت میں کیا ہے اور آپ مجھے یہاں ملنے کے لیے آ پہنچے۔ آپ نے کہا، اے اللہ کی نیک بندی،
یہ جو میں منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ شیر تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ کب سے ہوا؟ آگے سے ممونہ بن ولید کہتی ہیں کہ جب سے میں نے خدا کے ساتھ لو لگا لی تو یہ شیر بھی میرے ہو گئے۔ میں یہاں آتی ہوں، صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں، اور یہ شیر اور یہ جنگلی جانور میری بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا رب تو کہتا ہے، اے بندے، دنیا کی لذت کو چھوڑ اور تو میرا ہو جا، ان قریب میں تیرا ہو جاؤں گا، دنیا کی تمام بہاریں تیرے لیے کھول دوں گا، یہاں تک کہ چرند پرند، جانور اور بڑے بڑے حیوانات بھی تجھے پہچاننا شروع کر دیں گے، کیونکہ جب تو میرا ہو جائے گا تو تیرا رب پوری دنیا میں اعلان کر دے گا کہ یہ میرا خاص اور نیک بندہ ہے۔ مگر اے نادان انسان، تو اپنے رب کو کیوں بھول گیا؟ میں تو ہر روز، ہر صبح اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں کی روا چلتی رہی، تو بہت جلد ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، ان نیک لوگوں کا صدقہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، آمین۔